صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے نبی نجات کس بات پر ہوگی؟ پوچھنے والا ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جواب دینے والے امام الانبیاء ابو بکر صدیق، جس کا نام لے کر پیغمبر نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ۔ ہمارا نام لے کر کوئی گارنٹی جنت کی ملی ہے؟ جس کو جنت کی گارنٹی مل چکی ہے وہ پریشان ہے، نجات کس بات پر ہوگی؟ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نجات اس کلمے پر ہوگی جو کلمہ ابو طالب کے سامنے رکھا اور اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا، اور بلال نے پڑھا تو چلتا زمین پر تھا، جوتیوں کی آواز جنت میں محمد سن رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تیاری کیا کی ہے؟ اسی پر میرا خطبہ ہے اور اسی پر اختتام ہے۔ جنتی آدمی ابو بکر ہے اور پیغمبر پوچھ رہے ہیں، تیاری کا عالم یہ ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، آپ پوچھتے ہیں من اصبح منکم اليوم صائما، میرے صحابہ بتلاؤ آج روزہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ قال ابو بکر انا، تیاری کا یہ عالم ہے کہ اگر آج مجھے موت آ جائے تو ابو بکر کی رب سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ رب کے لیے اس نے کھانا بھی چھوڑ رکھا ہے، پینا بھی چھوڑ رکھا۔ تیاری کیا کی ہے؟ یاد رکھیے گا، دو لوگ، دو جماعتیں ہیں، ایک تو وہ ہے جنہیں یہ خبر ہی نہیں کہ اللہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، ہمارے ہی بھائی ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، علماء ہیں، لیکن انہیں یہ خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد قبروں کو سجدہ، قبروں پر چادریں، قبروں سے دعا، قبروں سے سوال، درباروں پر بھنگڑے، درباروں پر عرس اور میلے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ یہ تو وہی عمل ہے جو مکہ کے لوگ بیت اللہ کے اندر لات اور منات کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ انہوں نے پتھر کو تراشا، معصوم شاہ بنایا اور اس پر نذرانے چڑھائے، وہ کھڑے کر کے عبادت کرتے تھے۔ آج کا یہ کلمہ پڑھنے والا اپنے بزرگ کو قبر میں بند کر کے اس کی عبادت کر رہا، یہ تو ویسے ہی برباد ہو گئے۔ اب یہ نمازیں پڑھیں، مسجدیں بنائیں، روزے رکھیں، ان کا رب پر ایمان ہی نہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ دیکھیے دو طرح کے گناہ، ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا اور اسے خطیب کہتا ہے داڑھی رکھیے، وہ کہتا ہے دعا کرے اللہ توفیق دے۔ ایک اسی کا بھائی دوسرا ہے، داڑھی وہ بھی نہیں رکھتا لیکن کہتا ہے داڑھی میں اسلام ہے، داڑھی ہے کہ جھاڑی ہے، داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہ دو طرح کے گناہ،
یہ بے ایمان شخص ہے جو شعائر اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اور یہ گناہگار ہے کہ یہ رب سے توفیق مانگ رہا ہے۔ دو طرح کے گناہ، ایک گناہ وہ جو رب اپنی رحمت سے چاہے جہنم کی عذاب سے دھلائی کر کے گناہ کو معاف کر دے، اور ایک گناہ وہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ نے شرک اکبر کو معاف نہیں کرنا۔ اگر یہ بغیر توبہ کے مر گیا تو اللہ نے اس مشرک پر جنت کو حرام کر دی۔ دو طرح کے گناہ، من قال لا الہ الا اللہ، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مشکل کشا مانتا ہے لیکن گناہ کبیرہ کر رہا ہے، داڑھی نہیں رکھتا، پردہ نہیں کرتا۔ اور ایک وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنے مرے ہوئے سید اور زندہ سید کے قدموں میں اور قبر پر اپنی زمین کو جھکا رہا ہے۔ یہ مشرک قبر پرست ہے، اور یہ موحد ہے جو ایک رب کے علاوہ کسی کو داتا اور دستگیر نہیں مانتا۔ دو طرح کے انسان ہیں، دو ہی جماعتیں ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک جنتی ہے اور ایک دوزخی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم سوچیں اور دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ساری دنیا کو مخاطب ہے۔ ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ ایک مثال بیان کر کے سمجھا رہا ہے، کان لگا کر سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا۔ یہ جو گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لن یخلقوا ذبابا، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ بچے کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ پیرن دیتا۔ والد کا نام پیر بخش، دادے کا نام علی بخش، پردادے کا نام محمد بخش۔ اللہ بخش، اللہ نے تو دیا ہی نہیں۔ لن یخلقوا ذبابا، فرمایا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر یہ سارے ہی جمع ہو جائیں، جمع کر لو ان ساروں کو، زندوں کو اور مردوں کو۔ آپ کے ہاں اخبار تو آتا ہوگا، اتوار کو میگزین آتا ہے، وہ میگزین کھولے نا، اس میں ایک پورا صفحہ آتا ہے اور صفحے پہ لکھا ہوتا ہے جو چاہو مانگو، اور نوجوانوں کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے محبوبہ تمہارے قدموں میں، اور اپنا تعارف ہوتا ہے۔ میرا تعارف یہ ہے، میرا نام سید طیب الرحمان زیدی ہے، آل رسول ہوں، اہل بیت میں سے ہوں، تعارف ہے۔ میں شریعت کا طالب علم ہوں، دنیا کی تعلیم میں نے ماسٹر حاصل کیا ہوا ہے، تعارف ہے۔ زمیندارہ کرتا ہوں، اس بابے کا بھی تعارف ہے۔ کیا 40 سالہ کٹیا میں
چلہ کشی کر کے بنگالی بابا، ہاتھ میں کشکول، منہ بھی کالا، دل بھی کالا، جسم بھی کالا، شکل بھی کالی، عقیدہ بھی کالا، کالے من کے تعارف ہے اس کا، اور کہتا کیا ہے؟ جو چاہو مانگو. اور یہ نوجوان جا کر کہتا ہے چاچے کی دھی سے شادی کرنی ہے، چاچا نہیں مانتا، خود یہ کہتا ہے جو چاہو مانگو، اور اس بندے سے، آنے والے سے نوٹوں کی گڈی وصول کر کے اعلان کرتا ہے میں نے تجھے کیا دینا، تیری جیب میں نے پہلے ہی خالی کر لی. خود کہتا کیا؟ جو چاہو مانگو. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ان سب کو جمع کرو. آ جائے بنگالی، زیدی بھی آ جائے، معصوم شاہ بخاری بھی آ جائے، لاہور کا علی حجویری بھی آ جائے، ولیوں کا ولی، عراق کا رہنے والا پیر عبد القادر جیلانی بھی آ جائے، اور جو یہ زندہ پیر پھرتے ہیں ان کو بھی بلا لو. ان سب کو جمع کر کے میرے رب کا اعلان ہے یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. قرآن سچا کہ بابے سچے؟ اچھا، زندہ آ جائے شاہ صاحب، سید، آل رسول، گھٹنوں پر ہاتھ لگا کر سلام، اور جبھی وہ گاؤں کی کسی بچی کو بھگا کر لے جائے پھر کہتے ہیں جعلی پیر. پہلے اصلی پیر، ماں کا بھی پیر، باپ کا بھی پیر، بیٹے کا بھی پیر، بیوی کا بھی پیر. پیر سے کیا پردہ؟ پیر سے کیا پردہ؟ الحیاء من الایمان. ہائے ہائے، والایمان فی الجنہ. جس میں حیا ہی نہیں، شرم نہیں، ویسے کہتا ہے تیری تقدیر میں اولاد نہیں ہے. میں نے لوہے محفوظ میں پڑھ کر دیکھ لیا. کہاں دیکھا؟ لوہے محفوظ میں. اور جب بیٹی دم کروانے کے لیے آئے تو کہتا ہے پردہ ہٹا تاکہ تجھے پہچان سکوں، کل تیری سفارش کرنی ہے، پل صراط سے گزرنا ہے. دیکھنے پر آئے، دھوکے باز لوہے محفوظ پہ دیکھتا ہے، اور اندھے کو نقاب کے پیچھے بیٹی کی شکل نظر آتی. عقل وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ. یہ تو چیلنج تھا میرے بادشاہ کا، میرے شہنشاہ رب کریم کا. کہا مکھی تو بہت دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا. علماء جانتے ہیں اس کھڑکی میں سے دھوپ اگر آئے، ہم اردو میں اسے کرن کہتے ہیں، وہ دھوپ میں اڑتے ہوئے ذرات نظر آتے ہیں. اگر پکڑنا چاہیں تو ہاتھ میں نہیں آتے. فرمایا یہ زندہ، مردہ، چھوٹے، بڑے، بڑی سرکار، چھوٹی سرکار، 11ویں والی، 17ویں والی، 13ویں والی، 12ویں والی، یہ سارے جمع ہیں. اور مکھی رب کی مخلوق آئی، اور سب سے بڑے پیر کے سامنے جو پلیٹ ہے کھانے کی، اس میں اس نے اپنی ٹانگوں سے ایک ذرہ اٹھایا. قرآن کہتا ہے یہ زندہ اور مردہ اس مکھی سے وہ کھانا واپس لا سکتے. آئے ہائے، تجھے وہ 5 پونڈ کا پتر دیتے ہیں. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوا مِنْهُ. پھر حیثیت بتلائی، ضعف الطالب والمطلوب. مانگنے والا بھی کمزور، دینے والا بھی کمزور. مانگنے والا کون ہے؟ انسان. جس سے مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟
مانگنے والا زندہ، اور جو قبر میں جس سے مانگا جا رہا ہے وہ آئے ہائے زندہ مردہ سے مانگتا ہے۔ چلو مثال سمجھا کر بتاتا ہوں۔ مر گیا انسان، میں مر گیا، یا آدمی مر جاتا ہے، عورت مر جاتی، آپ کے گاؤں میں اسے نہلاتے ہیں، کفناتے ہیں، چارپائی پر لٹاتے ہیں۔ اب یہ زندہ ہے کہ مردہ؟ مردہ۔ مردے کو مدد کی ضرورت ہے، نہانے کے لیے غسل دینا ہے، بیری کے پتے، کافور، گرم پانی۔ اب مجھے بتلاؤ، غیر اللہ کی آوازیں لگانے والوں، اس مردہ سید کو مردے نہلاتے ہیں کہ زندہ؟ اس کی مدد زندہ کرتے ہیں یا مردہ؟ اس کو زندہ اٹھا کر قبرستان میں لے جاتے ہیں کہ مردے؟ کبھی قبرستان سے مردوں کا وفد آیا ہو کہ مر گیا شاہ جی کو ہم خود ہی لے جاتے ہیں؟ آپ کے گاؤں میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ اس کو نہلائے زندہ، کفنائے زندہ، قبر میں اتارے زندہ۔ اب بند کر دیا، ماربل لگا دیا، سیل بند ہو گیا، اوپر گنبد بنا دیا۔ اب زندہ کہتا ہے تو سنتا ہے اور وہ زندہ سنتا۔ ایک تو یہ پارٹی، ایک تو یہ پارٹی۔ اگر یہ بغیر توبہ کے مر گئے، اللہ نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا۔ ہم ان میں سے نہیں۔ ہمارا اعلان ہے جو مر جائے وہ سن سکتا، آ سکتا، دیکھ سکتا نہیں۔ یہ تو زبانی اعلان ہے، دلیل کیا ہے؟ اور میری کوشش ہوتی ہے میں اپنے خطبے کی ہر دلیل کا خود ذمہ دار ہوں، خود ذمہ دار ہوں۔ میں نے قرآن اٹھایا، قرآن کے اندر ہم نے پڑھا الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ ان کے پاؤں ہیں، بتلاؤ یہ پاؤں سے چل سکتے؟ قرآن کا ترجمہ ہے۔ ان کے ہاتھ ہیں، کبھی مردے نے نہلاتے ہوئے زندے کی تون پکڑ لی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین۔ کئی بندے مر جاتے ہیں، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے، ایسے روح نکلتی ہے، پیچھے دیکھتا ہے۔ اگر بندہ کریم موجود نہ ہو، آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کو بند کر کے روئی رکھ دیتے ہیں۔ آنکھیں تو ہیں مگر دیکھنے کے قابل آئے ہائے، کان ہے لیکن بیوی کہہ رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، بھائی ٹوٹ گیا ہے، جوان بیٹے کی میت پر باپ کی کمر دوری ہو گئی ہے، لیکن یہ سن سکتا نہیں۔ ایک تو یہ پارٹی ہے جن کو قرآن کہتا ہے قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے اپنے شریکوں کو، بلاؤ ان کو، ثُمَّ كِيدُونِي، پھر میرے خلاف مقدمے کرو، پابندیاں لگاؤ، چالیں چلو، فَلَا تُنظِرُونَ، اور ڈھیل مت دو، مہلت نہ دو۔ میرا ایمان ہے، میرا اعلان ہے، یہ دنیا کے سارے مردے اور زندہ جمع ہو کر رب نہ چاہے اس سید کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کرنے والے ہوتے، میں کب سے ان سیدوں کو سمجھا رہا ہوں، عرصہ بیت گیا ہے۔ ایک ہی بات سمجھاتا ہوں، نہ جو قبر کے اندر چلا جائے وہ مشکل کشا، مشکل کشا۔ ہائے قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تدرک الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔
تم سارے مل کر بھی اس رب کو دیکھ سکتے؟ کمال کا رب نہیں ہے؟ تو نے اس قبر والے کو رب بنا لیا، اللہ کی صفات میں شریک کر لیا۔ قرآن کہتا ہے لا تدرکہ الابصار، اوے آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ ہم اس کو مشکل کشا مانتے، اس کو اولاد دینے والا مانتے، اس کو بگڑیاں بنانے والا مانتے، اور وہ تو چھپ کر دکھا، صحراؤں میں، ہواؤں میں، سمندروں میں، فضاؤں میں، غاروں میں، تنہائی میں، اجتماع میں، قرآن کہتا ہے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، کوئی اس رب کی آنکھ سے چھپ سکتا؟ اب اس ترجمے پر غور کیجئے گا حافظ آباد کے ساتھیوں، ہم اس رب کو دیکھ سکتے نہیں، اور ہم اس رب کی نگاہوں سے چھپ سکتے؟ پھر سارے کمرے بند کر کے، سوراخ، کھڑکیاں، پردے گرا کر موبائل پر جب برہنہ تصویریں دیکھتا ہے، رب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ سوچ لے۔ چھپ گیا باپ سے، ماں سے، پیچھے دیوار ہے، ساتھ چرپائی لگی ہوئی ہے، باقی سارے سوراخ بند ہیں۔ مجھے بتلا، تو سب سے چھپ گیا، جس سے چھپنا تھا اس سے چھپ سکا؟ حیا نہیں آتی پھر فلمیں دیکھتے ہو؟ الحیاء من الایمان، کہتا ہے میرا رب پر ایمان ہے۔ بتلا، بیوی کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے موبائل پر جب گفتگو کرتا ہے، حیادار ہے کہ بے حیا ہے؟ آئے ایک شخص آیا پیغمبر کے پاس علیہ السلام، اللہ کے نبی مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا ادھر قریب آ جا۔ قریب آ گیا، جوان آدمی تھا۔ کہا کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ فرمایا لا واللہ، اللہ کی قسم نہیں۔ فرمایا جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہوگی۔ کیا تو پسند کرتا ہے تیری پھوپھی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے پیغمبر۔ فرمایا جس سے تو زنا کرے گا وہ کسی کی پھوپھی ہوگی۔ ہم جب موبائلوں پہ اسے اٹھا کر کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، کسی کی بیٹی کے ساتھ جب گندی گفتگو کرتے ہیں، گندے میسج کرتے ہیں، ایمان نکل کر سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ بے حیا کا ایمان نہیں رہتا۔ او اہل ایمان، اگر تیرا رب پر ایمان ہے، رب کے ساتھ تعلق ہے، تو فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کے سر پر چھڑی رکھی یا غالباً ہاتھ رکھا، آسمان والے کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہ اس کی آنکھوں میں حیا پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے پھر وہ نوجوان بستی میں چلتا تھا تو زمین سے نگاہیں نہیں اٹھتی تھیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہماری نگاہوں سے کسی کی بیٹی محفوظ نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہماری نگاہوں سے کسی کی ماں محفوظ نہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہماری نگاہوں سے کسی کی بیوی محفوظ نہیں ہے۔ آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا ہمارے لیے ماڈل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی حاتم تائی کی بہن گرفتار ہو کر آئی، صحابہ نے پکڑی، نبی کے پاس پہنچی، آپ نے چادر اتار کر اس کے سر پر ڈال دی۔ تم تو اس پیغمبر کی امت ہو جو دشمنوں کی بیٹی کے سر پر بھی دوپٹہ رکھنے والا،
اور ہم اتنے بے حیاؤں کہ ہمارے گاؤں میں ہماری نگاہوں سے اور ہاتھوں سے اور موبائلوں سے ہماری بہن بیٹی ہی محفوظ نہ ہو. کہا یہاں رہنا چاہتی ہو یا بھائی کے پاس جانا چاہتی ہو؟ کہنے لگی اللہ کے نبی گھر بھیج دیجئے. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو ساتھ کیا، جاؤ با حفاظت اس کو اس کے بھائی کے حوالے کراؤ. اطلاع ملی کہ پیغمبر کے ساتھیوں کے ساتھ میری جوان بہن آ رہی ہے. راتیں بھی گزری، سفر بھی گزرا، تنہائیاں بھی آئیں. اللہ نبی کے صحابہ میں اتنی حیا، اتنا ایمان، وہ جانتے تھے وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ. رات کو وہ دیکھ رہا ہے کہ محمد کے ساتھی کیا کرتے ہیں، دن کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. سامنے بھائی اپنی فوج کے ساتھ. کہا ٹھہر جاؤ، انہیں قریب آنے دو. قریب جب بہن پہنچی، او محمد کو ماننے والوں اور نبی کے وارث جماعت اہل حدیث کے ساتھیوں، ہائے ہائے. بھائی نے پوچھا بہن سے تڑپ کر، جو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا جنگ کی وجہ سے. کہا کئی راتوں اور دن کا سفر کر کر تنہائی میں آئی ہو، بتاؤ پیغمبر کے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ کہا میں نے وہ حیات تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی جو محمد کے صحابہ میں نے دیکھی. میں نے وہ حیا حقیقی بھائی کے آنکھوں میں نہیں دیکھی جو محمد کی صحابہ کے آنکھوں میں نے دیکھی ہے. مسلمان ہو گیا تھا. اہل ایمان، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیادار بنیے. عقیدہ صحیح ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے. حیادار بنیے. اپنی بہو بیٹیوں کی نہیں، اپنے علاقے کی نہیں، کافر کی بیٹی بھی آ جائے آنکھوں کے اندر حیا پیدا کیجیے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. آپ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جمعے کا دن ہے. پہلے بھی ایک مرتبہ پتہ نہیں جمعہ یہاں کا تھا، کینسل ہو گیا تھا. رات کافی طبیعت خراب تھی، جلسہ ہوتا تو شاید نہ آتا. جمعہ کا دن تھا. لوگ پھر کہتے ہیں ہمیں انسان نہیں سمجھتے، ہمیں فرشتہ سمجھتے ہیں. نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ کوئی پریشانی. کہہ دیتے ہیں دوسری مسجد سے پیسے زیادہ مل گئے ہوں گے، مولوی سے وعدہ نہ لیا ہوگا. مقامی خطیب پر چڑھ دوڑتے. لمبا سفر کر کر آیا ہوں سمجھانے کے لیے. اہل ایمان جمعہ پڑھنے آئے ہو، غسل کر کر آئے ہو، لباس پہن کر آئے ہو. ایمانداری سے بتائیے، اگر میرے لباس میں یہ میں نے شماغ پہنا ہوا ہے، اگر یہ حرام کے پیسوں کا ہو، نماز ہوگی؟ اگر ایک بٹن حرام پیسوں کا ہو، نماز ہوگی؟ آپ پوچھیں گے نماز تو ہو جائے گی. ایک بندہ بیت اللہ میں گیا، سر کے بال مٹی سے بھرے پڑے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے، اور بیت اللہ میں ہاتھ بلند کر کے کہتا ہے یا رب، یا رب. آسمان والا کہتا ہے ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، مشربہ حرام. تیرا لباس حرام،
تیرا کھانا حرام کا، تیرا لباس حرام کا۔ ہم نے یہ فصل اگا رکھی ہے، پانی کی قلت کی وجہ سے کچھ زمیندار کسی کا پانی رات کو سوراخ کر کے اپنی فصل میں لگا لیتے، وہ فصل پک کر گندم مکئی تیار ہو کر گھروں میں آ جاتی ہے، وہ لقمہ کھا کر میں مسجد میں جمعہ پڑھنے آؤں، جمعہ میرا قبول ہوگا؟ سوچئے گا ذرا۔ میں کسی کی چوری کر لوں، مسلمان ہوں؟ اور آج میں 19 چک آپ کی برادری کا چک ہے خوشاب کے علاقے میں، اللہ کے فضل سے بہت مرتبہ درس اور جمعہ اور خیر کے کام کرنے کے لیے اس علاقے میں گیا ہوں۔ میں نے وہاں بیماری دیکھی ہے جس کا نام ہے ڈیلنگ۔ موبائل پر نمبر ملاتے ہیں، انڈیا کال کرتے ہیں، کسی اور مسلمان کو پاکستان میں تیری گاڑی نکل آئی ہے، پیسے بھیج، وہ پیسوں کا میں سوٹ بنا کر آپ کو نماز پڑھاؤں، میری نماز ہوگی؟ حرام کھا کر بیت اللہ میں گئے ہوئے بندے کی رب کہتا ہے تیری غذا بھی حرام کی، میں تیری کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بیت اللہ میں دعائیں ہوتی ہے، رائے ونڈ میں نماز آدھے گھنٹے کی دعا ہوتی ہے، ملک کے حکمران بھی وہاں جاتے ہیں، سیاستدان بھی جاتے ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیوں؟ کھانا حرام کا، لباس حرام کا، پینا حرام کا، تول رہے ہیں حرام، دے رہے ہیں حرام، لے رہے ہیں حرام۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، اور تم پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے جیسے ایک بالشت کے اوپر ایک ہاتھ۔ کوئی فرق ہے؟ او اہل ایمان، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آج وعدہ کرو اپنے آپ سے، جو ہو چکا، آج کے بعد حرام کا لقمہ، وہ مولوی نے مرغی پکڑ لی، پھر اسے ذبح کر لی، پھر پکا لی، اب ایمان حرام ہے۔ وہ شوربہ ڈالتی ہے بیوی تو بوٹیاں وہ ڈوئی میں آ جاتی ہیں، اب مولوی کہتے ہیں جو خود بخود آ رہی ہے اسے تو آنے دو، حلال ہے؟ اے اللہ کے بندو، مر جانا ہے، میں نے شروع میں کہا تھا۔ کفن کی جیب ہوتی ہے، 2 سادے 3 چادریں اور لپیٹ کر بیٹا حقیقی اور بند کر کے اوپر سے مٹی ڈال کر کہتا ہے بابا باہر نہ آنا، کوٹھی کا مالک تو نہیں میں ہوں۔ کتنا بے وقوف ہے انسان، حرام میں کماؤں، مزے اولاد کرے، جوتیاں میں کھاؤں۔ ہم مسلمان ہیں، روتے ہیں حکومتوں کو، اپنے آپ کو رو، اپنے گھر کو دیکھ، اپنی کمائی کو دیکھ، اپنے کاروبار کو دیکھ، اسے حلال بنا، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں گی، زمین سے بھی برکتیں نازل ہوں گی۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بیٹا بیٹھ جا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک سوال ہے عبد الرحمن صاحب ادھر بیٹھے میری بات سنیں. غالباً آپ کا عبد الرحمن ہی نام ہے, یہی نام ہے آپ کا؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ دو بچے رومال لے کر آپ کے آگے اور آپ نے اپنے جیبوں سے پیسے نکال کر مسجد کو چندہ دینا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. فرمایا جو شخص غسل کرے اور کروائے شادی شدہ, ایک نمبر دو پیدل چل کر گھر سے آئے, دور سے ہے تو سواری پر پیدل چل کر آئے, دو کام ہو گئے. نمبر تین امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے. کتنے کام ہو گئے؟ تین. نمبر چار امام کے قریب ہو کر بیٹھے. نمبر چار امام کے قریب ہو کر بیٹھے. اور نمبر پانچ خاموشی سے خطیب کا خطبہ سنیں. کتنے کام ہیں؟ پانچ. آپ ماشاءاللہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ باہر سعودی عرب یا دوسرے ممالک میں بھی آپ آتے جاتے رہتے ہیں. ان پانچوں کاموں میں کتنے روپے خرچ ہوئے؟ 5 روپے یا 10 روپے مفت, کوئی پیسہ نہیں لگا. 5 کام کرنے آپ نے. غسل کریں, مسجد میں آئیں پیدل, امام کے قریب ہو کر بیٹھے, اور امام کا خطبہ خاموشی سے سنیں. ایک اور کام, خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں آ جائے. 5 کام ہو گئے شیخ صاحب, علامہ صاحب. 5 کاموں میں کوئی پیسہ نہیں لگا. ثواب کتنے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, ہر قدم کے بدلے اللہ تعالی 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. کتنا ثواب! اس میں ایک کام جو ان بچوں نے کیا ہے کہ امام کا خطبہ خاموشی سے سنے. انہوں نے کیا کیا؟ خطبے کے دوران کھڑے ہوئے اور رومال لے کر آپ سے پیسے لیں گے اور اسی مسجد میں لگائیں گے. مجھے پتہ ہے بڑی خوبصورت مسجد بن رہی ہے, یہی لگے گا. لیکن ان 5 کاموں میں سے ایک کام غلط ہو گیا.
میری آپ سے بھی اور خطیب صاحب سے بھی درخواست، سنت میں خیر ہے، یاد رکھیے، اور یہ پیغمبر کا طریقہ ہی نہیں رومال لے کر لوگوں کے سامنے بھکاری بن کر پیسے مانگنا۔ آپ نے مولوی کو پیسے نہیں دینے، آپ نے مسجد کو دینے، اس بادشاہ کو دینے، اس کے نام پر دینے۔ آخر میں نماز کے بعد 2 آدمی باہر کھڑے ہوں، خاموشی کے ساتھ آپ جائیں، عزت کے ساتھ وہاں پر پیسے ڈالیں، لاکھ دیں، 10 کروڑ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، 10 روپیہ دیں، نہ دے، آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی، لیکن کم از کم اہل حدیث ہو کر سنت کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ اہل حدیث ہم، آپ تو اوٹ برادری، راجپوت برادری ہے، اور آپ کا تو عبداللہ بادشاہ جو تھا بڑا عالم تھا اور بڑا تکڑا آدمی تھا، ہمیں وراثت میں یہ اہل حدیث مسلک نہیں ملا۔ ہم تو وہ دلدل کو اور اس کے پیٹنے والوں کو ہمارے گھر سے دیگیں پتھر ہم ان کو پیش کرتے تھے، بھی آ گئے ہیں حسین کو مارنے والے اور حسین کے نام پر ان کو حلیم کھلاؤ۔ ہم وہاں سے وہ قبریں اور وہ گھوڑے اور دلدل چھوڑ کر مسلک اہل حدیث ہم نے قبول کی ہے، اس لیے نہیں کہ آپ جو چاہیں کریں، صرف سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ باہر غلہ بنا دیں، تالا لگا لیں، چابی رکھ لیں، جو چاہے کریں، جیسے آپ کا علاقہ اجازت دے، لیکن یہ فقیر بن کر ایسے چندے نہ مانگیں۔ جاتے ہوئے اپنے 2 آدمی آپ کھڑے کر لیں، نماز کا سلام پھرے، وہ دونوں کھڑے ہو جائیں رومال لے کر، جاتے ہوئے 10 لاکھ جمع کرا جائیں اپنی انتظامیہ کو۔ یہ کرنے کے